صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے ہر مسئلہ پوچھا اور کبھی ہم نے شرم محسوس نہیں کی۔ قرآن اترتا تھا، حضور ہمارے سامنے تلاوت فرماتے، ہم پوچھتے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کس صورت میں رکھنا ہے، کون سی آیت سے پہلے کون سی آیت کے بعد کس سپارے میں رکھنا ہے۔ ایک ایک بات ہم نے حضور سے پوچھی اور اسی ترتیب سے ہم نے قرآن پاک کو رکھا اور ایک ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ آج نئے نئے مفسر پیدا ہو رہے ہیں جن کو کوئی کام نہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ قرآن کی تفسیر لکھ دیتے ہیں۔ اکبر آل آبادی نے کہا نا، پہلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، انہوں نے کب سیکھا ہے رہ کر دین شیخ کی صحبت میں۔ اور کسی دین والے سے دین تو تم نے سیکھا ہی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں اٹھوں اور آنکھوں کے آپریشن کی ایک کتاب لکھ دوں، آپ کہیں جی آپ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں کے آپریشن پر جو آپ نے کتاب لکھی ہے یہ سب فضول ہے، کیونکہ آپ اس لائن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح بھائی جس نے کسی عالم سے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے وہ اس کا غلط ترجمہ کرے گا۔ کرتے کیا ہے، 3-4 تفسیریں رکھ لیں اور اس میں سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن کی آیت کی وہی تفسیر کرو جو حضرات صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ کر امت کو بتائی ہے۔ اس کی وضاحت تو ہو سکتی ہے، اس کی تشریح تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ جو نام نہاد مذہبی سکالر ہیں، نام نہاد مذہبی شخصیات جو ہمیں میڈیا پر لائیو ٹی وی پہ دکھائی جاتی، یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں۔ ان کو کیا علم ہے؟ ہاں وہ عالم بعمل، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں۔ اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے ہر تفسیر بھی نہ پڑھیں، جو عالم نہیں ہے اس کی تفسیر نہ پڑھیں۔ ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ وہ بھی گمراہ۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم جو ہے بہت سے اس کو پڑھ کر ہدایت پہ آ گئے اور بہت سے اس کو پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ قرآن گمراہی کی کتاب نہیں ہے، لیکن ان کے اپنا اندر ٹیڑھا ہے، وہ اندر سے خود گمراہ ہیں تو اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے وقت کے علماء ان کے پیچھے چلیں، یا جو ہمارے پیچھے بڑے اکابر گزر گئے ہیں ان کی تفاسیر پڑھیں۔ یہ جو آنے والے نام نہاد مفسر پیدا ہو گئے ہیں جی، لوگ سمجھتے ہیں جن کو انگلش بڑی آتی ہے یہ پڑھے لکھے ہیں، یعنی عجیب معیار ہے، انگلش جس کو آتی وہ پڑھے لکھے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، امریکہ کا بھنگی انگلش بولتا ہے یا پنجابی؟ بولو بھائی، اگر خالی انگلش سے ہی انسان پڑھا لکھا ہے تو امریکہ کا تو بھنگی بھی انگلش بولتا ہے، برطانیہ کا بھنگی بھی انگلش بولتا ہے، پھر تمہارے نزدیک تو وہ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، نالیاں صاف کرنے والے۔ تو میرے محترم سامعین، علم اور چیز ہے، زبان اور چیز ہے۔ زبان کا نام علم نہ رکھو، تو علم دین ہے جس کی اہمیت ہے اللہ کے ہاں، اور جس کے متعلق ہمیں کہا گیا ہے یہ ساری زندگی حاصل کرو، جہاں سے بھی تمہیں حاصل ہو اس علم کو حاصل کرو۔ حضرات صحابہ کرام فارس سے، روم سے، حبشہ سے، کہاں کہاں سے چل کر مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ پڑھنے کے لیے آئے۔ کیا پڑھنے آئے تھے؟ اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان۔ کیوں جی سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا کامل، کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر، پورا علم دیا، اولی و آخری۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علوم عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیشین گوئیاں بیان فرمائی، جو بشارتیں سنائی، جو آپ نے باتیں بتائیں، آج وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ عظمت کامل، عظمت شان بھی کامل ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے لے کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک پورا جو سلسلہ نسب ہے سب پاکیزہ ہے، اور اس کے اندر نکاح ہے، زنا کہیں بھی نہیں ہے۔ اتنا پاکیزہ میرے محبوب کا شجرہ نسب ہے جی، حضور خود فرما رہے ہیں۔ تو حضور بھی پاک ہیں، حضور کا گھرانہ بھی پاک ہے، حضور کی ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، اور حضور کے صحابہ بھی پاک ہیں۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ حضور کا تو جو شہر ہے ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں مدینہ پاک، کیوں جی کہتے یہ نہیں کہتے؟ تو اس لیے حضور بھی پاک، حضور کی گھر والیاں بھی پاک،
قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں اور ہماری حقیقی ماؤں سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں، زیادہ مقام رکھتی ہیں۔ اگر کوئی ازواج مطہرات کے متعلق شکوک و شبہات دل میں رکھے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھنا، اگر حضور کی بیویوں کو کوئی برا سمجھے تو دارہ اسلام سے خارج ہے وہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بھی پاک ہے، حضور کی بیویاں بھی پاک ہیں، حضور کا گھرانہ بھی پاک ہے اور حضور کے صحابہ بھی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی عظمت عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنا دیا ہے۔ اور جتنی بھی ناپاکیاں ہیں اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ تم نے میرے محبوب کے قریب ہی نہیں جانا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سب کے دل میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی عظمت بھی ہونی چاہیے، ہے جی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام اور آپ کے نام کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو اس کے نام کے بغیر بلایا، نام اس کا تھا محمد صلی اللہ، اکیلا محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے، امام محمد اکیلا نام۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے بادشاہ سلامت، آج ناراض تھے؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہوں، اصل میں آج میں بے وضو تھا، تو بے وضو میں نے حضور کا نام لینا گوارا نہیں کیا، یہ اس کا نام عشق ہے۔ ایک ہم نے بھی عشق بنا رکھا ہے، بڑے بڑے کیک بنا لیے، اوپر نام لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظالم اس پہ چھریاں چلا رہے ہیں، اور یہ تماشا پورے ملک میں ہوا۔ میں اگر میرے بس میں ہو تو ان بیکریوں پر بھی پابندی لگے، اور جن لوگوں نے یہ تماشا کیا ان کو چوکوں میں کھڑے کر کے ان کو درے مارے جائیں کہ ظالموں تمہارے ایمان نے گوارا کیسے کر لیا کہ حضور کا نام اور اس کے اوپر چھری چلائی جائے۔ یہ حضور کی عظمت کے خلاف ہے، حضور کی عزت کے خلاف ہے۔ یہ نام تو چومنے کے قابل تھا، سینے سے لگانے کے قابل تھا، اور ظالموں تم نے اس کے اوپر چھریاں چلا کے رکھ دی۔ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ حضور کا نام لکھ کر اس پر چھریاں چلی ہیں یا نہیں چلی؟ اور پورے ملک میں یہ تماشا ہوا، اور مولوی کو اتنا سا کیک مل گیا، وہ اسی پہ راضی ہو گیا، اس نے حق ہی چھپا دیا یہاں پر۔ تجھے بولنا چاہیے تھا، حضور کی آمد کی خوشی کے اندر یہ حضور کی تم توہین کر رہے ہو۔ ایک شاعر نے حضور کے اس نام کے اوپر خوب اشعار کہے ہیں۔